السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی۔ ہم اسلامی تاریخ یعنی ہسٹوری آف اسلام سے واقف ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے شروع زمانے میں کن کن آزمائشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آزمایا، پھر اسلام پھلتا پھولتا تمام آزمائشوں سے گزر کر آگے بڑھتا رہا، اور تب بھی آزمائشیں آتی رہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں مسلمان برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو حکم دینا کہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ پہلی مرتبہ 15 لوگوں کا گروہ، پھر دوسری مرتبہ 82 یا 83 لوگوں کا گروہ جس میں 18 عورتیں۔ اس طرح وہاں پر پھر ان لوگوں کا یہ کوشش کرنا کہ کیسے ان لوگوں کو جو مسلمان جا کے چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں حبشہ کے اندر، تو ان کا چین و سکون کیسے ختم کیا جائے، تو اس کی تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنے کے باوجود نجاشی بادشاہ کی جانب سے اپنی ناکامی اور شرمندگی کے ساتھ واپس لوٹنا۔ جب یہ حالت ان کے ساتھ پیش آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دشمنی بڑھ جاتی ہے، اور دشمنی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو کنکریاں پھینکی جاتی۔ جب دیکھے کہ مال و دولت کا لالچ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبضے میں نہیں آئے، ان کی باتیں نہیں مانی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہ و جلال، عزت کا، دولت کا، شہرت کا لالچ دیا گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی بات انہی کے منہ پر مار دی۔ جو سننے کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف مائل کرنے کے لیے آیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا۔ تو اس طرح جب کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے باز نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھا، تو ان لوگوں نے تکلیف پہنچانے میں اور 2 گنا اضافہ کر دیا۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے سے گزرتے تھے تو ان پر کنکریاں پھینکی جاتی اور آپ کو برا بھلا کہا جاتا، اور طرح طرح کی تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا بھی جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام اور اس کے حکم کو پہنچانے سے باز نہیں آتے، یہاں تک کہ ایسے ایسے الفاظ کہے جاتے تھے کہ راستے میں کھڑے ہونے والا ذلیل شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنستا تھا، باندیاں، غلام، کم سے کم تر آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولے جانے والے الفاظ سے ہنستا تھا، مذاقیں اڑاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا بنایا جاتا تھا۔ راستے سے گزرتے تھے تو کئی قسم کی بھکتیاں، طرح طرح کی بولی بات یعنی سننے پڑتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ، تحمل کے پہاڑ اور اپنے اندر عزم کرنے کے پہاڑ اور حوصلہ اور بلندی کے ساتھ میں یعنی اپنے مشن کو جاری رکھا، رکے نہیں، اپنے مشن پر قائم رہے، لوگ برا بھلا کہتے رہے، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے دامن میں، کوہ صفا یعنی جبل صفا جس کو ہم صفا مروہ جس کے درمیان میں دوڑتے ہیں، سعی کرتے ہیں حج و عمرہ کے درمیان، تو اس کے دامن میں گھر تھا ارقم بن ابی ارقم کا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وہاں سے اٹھ کر
باہر کھڑے تھے کہ اتنے میں ابو جہل کا گزر ہوا۔ کس کا؟ ابو جہل کا گزر ہوا۔ جب گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو برا بھلا سخت الفاظ سے کلام کرنے لگا۔ تھا تو بدبخت جیسے ابو لہب، ویسے ہی یہ بھی تو برا بھلا طرح طرح کی بولی بات سنانے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے رہے، صبر کو اپنے اندر پیتے رہے، پیتے رہے، پیتے رہے، کچھ نہیں کہا اس کو، یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن عبداللہ ابن جدعان کی باندھی کھڑی سن رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھ رہی تھی، کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بولی بات سخت گفتگو کو سن رہے ہیں لیکن ایک جواب تک نہیں دے رہے۔ آج اگر ہم کو کوئی کچھ کہتا ہے، ایسا نہیں ہم کو بالکل خاموش رہنا چاہیے، نہیں، اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں برداشت کر رہے تھے۔ کس کی خاطر؟ اپنے نفس کے خاطر نہیں، اسلام کی خاطر برداشت کر رہے تھے۔ اگر کوئی اپنا حق لے جا رہا ہے وہاں تو منہ کھولنا چاہیے، اپنا منہ نہیں بند رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں، کچھ لوگ اسلام کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہر جگہ خاموش رہنا چاہیے، نہیں، جہاں پر حق جہاں رہا ہے، ایک کا حق دوسرے پر ہے تو وہاں اپنی زبان کو کھولنی چاہیے، نہیں تو ظالم اور زیادہ جری ہو جاتے ہیں، ظالموں کے اندر اور زیادہ قوت ہو جاتی ہے اس بات کی کہ کیسے وہ اور قبضہ کریں، اور زمین پر کیا کریں، قبضہ کریں، اور چیزوں پر قبضہ کریں، اور وقت پر برا بھلا کہیں۔ نہیں، یہ صرف اسلام کے خاطر تھا، برداشت کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن اسلام کی عزت کو اس دور میں کوئی اچھال رہا ہے تو ہم خاموش رہیں، یہ اس سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اس وقت کا ماحول ایسا تھا کہ اسلام اس وقت میں قوت اسلام کو نہیں ہوئی تھی، اسلام کے اندر ایک طاقت و قوت نہیں پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے خاموش رہنے میں ہی کیا تھا، صحیح تھا، خاموش رہنا ہی کیا تھا، صحیح تھا۔ جہاں پر ہمارے پاس طاقت ہی نہیں، یعنی اگر ہم ان کے مقابلے میں آتے ہیں تو ہم کو جانی نقصان ہو جاتا ہے، یا ہم کمزور گر جاتے ہیں، زبردستی کا جانتے ہوئے قدم بڑھاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ عقل مندی سے اور حکمت سے کام لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ مجھے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ابو طالب حیات میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکال لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو کوئی ہمیں بھی بولتا رہے تو ہم بھی خاموش رہیں۔ خاموش رہنا ایک حد تک ہے، لیکن کوئی اگر بار بار اس چیز کو کر رہا ہے، اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو وہ ظالم اور زیادہ جری ہو جاتا ہے۔ تو حکمت سے، عقل مندی سے کام لینی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی جگہ دار ارقم بن ابی ارقم کے گھر آ گئے، لیکن وہ جو باندھی دیکھی ہوئی تھی، عبداللہ ابن جدعان کی باندھی تھی، وہ دیکھی ہوئی تھی، تو اس کے دل میں یہ بات اتر گئی تھی، یعنی وہ سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی اور اپنے اندر ایک چیز کو سوچ رہی تھی، کیا اس کا کوئی نہیں، کیا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کیسا انسان ہے؟ تو وہ وہاں سے ہٹ کر کچھ دور پر، یعنی راستے پر ہی کچھ کام یا اس طرح کا کوئی کام کر رہی تھی۔ اتنے میں ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت اسلام نہیں انہوں نے قبول کیا تھا، تو وہ شکار گاہ سے، یعنی شکاری کر کے شکار گاہ سے واپس آ رہے تھے۔ تو اتنے میں یہ باندھی بھی دیکھی، اور دیکھی تو ان کو رکایا۔ رکانے کے بعد انہوں نے کہا، یعنی اس کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمیر کو اچھالا اس طرح کہ کہتی ہیں، اے عبد المطلب کے لڑکے، کیا محمد آپ کا بھتیجا نہیں؟ کیا محمد عبداللہ ابن عبد المطلب کا لڑکا نہیں؟ ابو جہل نے آج اس کو کس کس طرح سے برا بھلا کہا،
کیا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کیا کوئی قومی حمیت اور کوئی قومی یعنی خاندانی جسے کہتے ہیں اس چیز کی ان کے اندر بہت یعنی عزت تھی؟ کیا کوئی قومی حمیت خاندانی رشتہ کوئی باقی نہیں ہے؟ کیا اس کی طرف سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے؟ تو اس طرح حضرت حمزہ کو وہ ابھار رہی ہے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے باندھی. کیا محمد تمہارے خاندان سے نہیں ہے؟ تو اس طریقے کی باتیں بار بار یعنی قومی حمیت کو جگا رہی ہو. اگر آپ بھی ہوتے سنتے جو بات اور جس طریقے کا سخت کلام جس طرح سے ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ کو بھی غصہ آتا. کیا آپ کے اندر خون نہیں ہے؟ کیا پورے دنیا والوں کا خون سفید ہو چکا ہے؟ یعنی ان کے اندر یہ بیداری نہیں آتی ہے؟ تو اس طریقے کا یعنی اس نے تو عربی میں ہی کہا ہوگا. تو اس طرح اس نے اپنے الفاظ کے اندر حضرت حمزہ کے ضمیر کو اچھال رہی تھی، جھنجھوڑ رہی تھی. تو حضرت حمزہ بالکل غصے میں آ گئے، خون اتر گیا ان کے آنکھ پر، اور تھے بھی بہادر اور سرداران قریش میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے. تو حضرت حمزہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ شکار گاہ سے آتے تھے تو جاتے تھے کعبۃ اللہ، لیکن راستے کے اندر جو بھی قومی مجالس ہوتے تھے، لوگ بیٹھے رہتے تھے تو وہاں رکتے تھے، ان سے سلام علیک کہتے تھے اور اس طرح ان سے تھوڑی دیر بات کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے. پھر وہاں سے پھر کسی اور مجلس میں اس طرح ہوتے ہوتے مکہ تک پہنچتے، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچتے تھے، پھر اپنے گھر تشریف لاتے تھے. لیکن اس مرتبہ بنا کسی رکے ڈائریکٹ اپنے سواری پر سوار ہوتے ہی ویسے ہی پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا، اے ابو جہل کم بخت، کیا تو نے یہ سوچ لیا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کا کوئی نہیں؟ کیا سارے اس کے مر گئے؟ کیا تجھے خبر نہیں؟ میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا ہے، میں نے مان لیا ہے، میں اسی میں سے ہوں. یہ کہہ کر کمان نکالتے ہیں اور سر میں ایک زور سے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے ابو جہل کے سر سے خون نکل آتا ہے اور ایک کارا اور ایک گہرا زخم بیٹھ جاتا ہے. اور حضرت حمزہ کے زبان سے یہ نکلنا کہ میں اسی کے دین میں سے ہوں اور اسی کے دین کو قبول کر لیا ہوں، یہ تو ایک اور زخم لگتا ہے ان لوگوں کے دل میں جو وہاں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ بہادر لوگوں میں سے تھے اور سردار میں سے تھے. اور پھر ابو جہل کے ساتھ یہ حرکت، تو لوگ بھڑک اڑتے ہیں، انتقام لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تاکہ ابو جہل کا کیا کریں، ابو جہل کی جانب سے انتقام لیں حضرت حمزہ سے. لیکن ابو جہل کیا کرتا ہے، روکتا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ حضرت حمزہ معذور ہے، یعنی وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے سکیں. کیوں کہ اس لیے کہ اگر وہ بدلہ نہیں لیتے ہیں تو ان کی عزت کے اندر آنچ آتا ہے کہ میں نے ان کے بھتیجے کو حقیقتاً اتنا سخت کہا ہے، وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اتنا سخت کہا ہے جس کے وہ حقدار ہیں کہ وہ مجھ سے بدلہ نہ لیتا ہوں. اور کس سے بدلہ لیں؟ بدبخت اتنا یعنی اس کے اندر سمجھداری کی بات بھی ہے. تو پھر لوگ اپنی حالت پر آتے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے سیدھا کہاں تشریف لے کے آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارقم ابن ابی ارقم کے گھر، اور زانوی تلمس طے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھتیجے مجھے کلمہ پڑھا، اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اور یہ بات کہ حضرت حمزہ کا اسلام لے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو یعنی پھولے نہیں سماتی ہے، اور صحابہ کرام میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہادر لوگوں میں سے اور مشفق چچا کا کہ جو رشتے میں چچا اور ایک جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے، کیونکہ وہ جو ابو لہب کی باندی تھی جس نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی تھی
جس کو خوشخبری سنانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں بول کر، کہ اس کو ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا، ثوبیہ جس کا نام تھا۔ تو اسی باندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن تک دودھ پیا، اور حضرت حمزہ نے بھی دودھ پیا، اور حضرت حمزہ کی شکل و شباہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سے ملتی جلتی تھی۔ تو حضرت حمزہ کا اسلام لے آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خوشی کے لہر کا دوڑا دینا تھا، اور ہمت اور حوصلے کے اندر اور پختگی آ گئی۔ تو اس طرح اسلام کو ایک قوت ملا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے۔ اور بھی اس طرح بہادرانے، یعنی جو قریش میں سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام لایا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لایا ہے۔ کس طرح انہوں نے لایا، انشاءاللہ ہم اسے آگے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔